औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों और अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपको अपने घरों में शाद और आबाद रखे और हर किस्म की मुसीबत, बला, आजमाइश, मुश्किल से महफूज रखे। खुशियाँ बाँटने और खुशियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको ज़ालिमों के जुल्म से महफूज फरमाए। मोहतरम सामीन इकराम, मैं प्रोफेसर खालिद महमूद आरिफ आपसे मुखातिब हूँ। मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ। मैं गुज़श्ता 20 साल से शोबा तालीम से वाबस्ता हूँ और मेरी आज की इस वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैंने मुख्तलिफ़ तजर्बात के ज़रिए से जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और इसमें मेरे चैनल में आपको किसी एक मौजू पे नहीं, सिर्फ यही नहीं कि मैं कोई मजहबी किस्म की वीडियोस बनाऊंगा। मेरे चैनल में आपको सैर व सियाहत के हवाले से, ज़राअत के जदीद तरीन निज़ाम के हवाले से, इसी तरह जो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं, जो माशरती मौज़ूआत हैं, उनके हवाले से आपको वीडियोस मिलेंगी। आज की वीडियो मैंने मौजूदा मुल्की हालात के पेश नज़र पूरी दुनिया को जो मसाइल का सामना है, जिसमें तकालीफ हैं कोरोना बीमारी की वजह से, और हर बंदा चाहता है कि वो सेहतमंद रहे और अल्लाह तबारक व तआला उसको सेहतमंद रखे। इसी सिलसिले में मैंने सूरह फातिहा के फ़ज़ाइल के हवाले से ये वीडियो बनाने का इरादा किया और इसके मैंने तैयारी की और मैं अब आपके सामने ये पेश करना चाहता हूँ कि किस तरह सूरह फातिहा हर बीमारी का इलाज है। मोहतरम हज़रात, सूरह फातिहा का जो मशहूर नाम है, इसमें से फातिहतुल किताब या अल फातिहा, फातिहा ज़ाहिर बात है इब्तिदा को कहते हैं, शुरू करने को कहते हैं, क्योंकि सूरतुल फातिहा से कुरान पाक का आगाज़ होता है, इसलिए इसको फातिहा कहते हैं। और इसके और भी कई नाम हैं, उम्मुल किताब, उम्मुल कुरान। और उम्मुल किताब इसका नाम इसलिए रखा गया कि कुरान शरीफ की जो किताब है, इसका आगाज़ और इसकी इब्तिदा ही इसी से होती है। और नमाज में जब आप आगाज़ करते हैं नमाज का सना के बाद, तो क़िराअत का आगाज़ भी सूरतुल फातिहा ही से होता है, इसलिए इसको उम्मुल किताब कहा जाता है। और इसको फिर एक बात और है कि उम्मुल कुरान के हवाले से अगर हम देखें तो कुरान की असल है और ये जुमला मकासद पर मुश्तमिल है, इसलिए भी इसको उम्मुल कुरान कहा जाता है। ये पूरे के पूरे कुरान का खुलासा है और सारे कुरान की तफसीर इसमें जमा कर दी गई है। इसको सबल मसानी भी कहते हैं, यानी कि 7 आयात पर मुश्तमिल। इसमें क्योंकि ऐसी 7 आयात हैं, सबा अरबी में 7 को कहते हैं, क्योंकि ऐसी 7 आयात हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, जैसा कि आप नमाज में भी दोहराते हैं उनको, और इनको नमाज की हर रकत में बार बार दोहराया जाता है। इसलिए खुद अल्लाह ताला ने इसे सूरतुल हजर में अल सबल मसानी और अल कुरानुल अज़ीम का नाम दिया है। मोहतरम हज़रात ग्रामी, इमाम राजी अपनी तफसीर कबीर में लिखते हैं कि ये वो सूरत है जिसमें 10,000 मसाइल निकलते हैं, यानी कि जिससे 10,000 मसाइल अखज़ किए जा सकते हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे चलूं, आप सूरतुल फातिहा की तलावत बड़े मशहूर कारी जो कि बैतुल्लाह के इमाम भी हैं, अब्दुर्रहमान अल-असोसी की आवाज़ में समात करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कारी अब्दुर्रहमान अल-असोसी की खूबसूरत आवाज़ में समात फरमाई। इसका तर्जुमा अगर हम सामने रखें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का रब है, रहमान और रहीम है, बदले के दिन का मालिक है। और ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम नाजिल फरमाया, और ना कि उन लोगों का रास्ता जो भटक गए। हज़रत ग्रामी, ये सूरा बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल की मालिक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, सूरह फातिहा जैसी सूरत तौरात, अंजील, ज़बूर में नाजिल नहीं हुई। ये 7 आयात हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई हैं, और ये
جامعہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کے پاس تھے۔ اوپر سے آواز سنائی دی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو اس سے قبل کبھی نہیں کھلا، اور فرمایا کہ اس سے ایک ایسا فرشتہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں آیا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو دو نوروں کی جو آپ کو عطا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ صحیح مسلم کی ہے، یعنی کہ صحیح ترین حدیث ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، نصف یعنی کہ آدھی میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو مانگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے۔ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ مانگے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا۔ بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمام میرے بندے کے لیے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے سوال کیا۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ عبد الملک بن عمیر سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرض کا علاج ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آج ہم بیماریوں سے پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا اس کا علاج کریں، تو ہمارے نبی نے، حضرات گرامی سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کی کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرا نبی وہ شان والا ہے جس کی شان پہ پورے کا پورا قرآن پاک اترا ہے، اور میرا نبی وہ شان والا ہے جس کے ابھی الفاظ زبان پر نہیں آتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے وہی اتار دیتا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں قرآن کی بہترین صورت پر آگاہ نہ کروں جو قرآن میں نازل ہوئی ہے؟ تو میں نے عرض کی ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحۃ الکتاب، میرا گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ہر مرض کی شفا ہے۔ اور یہ بھی جو ہے شیب الایمان جلد 2 کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن جابر سے ہی مروی ہے کہ سوائے موت کے سورہ فاتحہ ہر مرض کی شفا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ افضل ترین قرآن الحمدللہ رب العالمین ہے۔ بخاری نے اپنی مسند میں حضرت ابن عباس کی حدیث سے روایت کیا ہے کہ فاتحۃ الکتاب قرآن کی 2 کے برابر ہے۔ ابو سلیمان سے مروی ہے کہ کسی غزوہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے پاس سے گزرے جو گرا پڑا تھا، کسی نے اس کے کان میں ام القرآن پڑھی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ام القرآن ہے اور یہ ہر مرض کی شفا ہے۔ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ام القرآن ہے اور اس میں ہر مرض کی شفا ہے تو اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہتا۔ اور اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فاتحۃ الکتاب زہر کے لیے بھی شفا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو سانپ کاٹ لیتا ہے یا کوئی اور زہریلا جانور کاٹ لیتا ہے تو اس میں بھی شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے رکھی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر
پر تھے کہ ایک جگہ اترے تو ہمارے پاس ایک لونڈی آئی اور کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، کاٹ لیا ہے، تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک شخص اس کے ساتھ گیا اور ام القرآن پڑھ کر اس کو دم کیا تو وہ سردار ٹھیک ہو گیا۔ یہ پورا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیسے جانتا تھا کہ یہ سورہ دم ہے، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرات گرامی ابو خبان سواب میں ابو سعید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ الصائب بن یزید سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کتاب پڑھ کر میرے منہ پر دم کیا اور اس سے مجھے جو کہ بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ اور حضرات گرامی آپ اس بات سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کتنی مجرب ہے، اور ہم جو پریشان ہیں ہماری ان پریشانیوں کا حل سورۃ الفاتحہ کی شکل میں نکل سکتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب بھی آپ پانی پئیں تو آپ سورۃ الفاتحہ کو دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں، اور ساتھ ہی میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تمام ویڈیوز کو لائک کریں، ان پر کمنٹس کریں اور مجھے بتائیں کمنٹس کر کے کہ میں آئندہ کس قسم کی ویڈیوز بناؤں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو ہر قسم کی مشکل اور مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین والسلام۔